دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہ بینر لگ رہا ہے مسابقہ قرآن کریم کا، مسابقہ قرآن کریم کا ہمارے اس مسجد کے فاؤنڈیشن میں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جو حفظ کلاس میں پڑھتے ہیں، ان کے قرآن کریم کی قراءت کا کمپٹیشن ہے، پارہ کا کمپٹیشن ہے۔ اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 300 لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، جنہیں ہم دین سکھاتے ہیں۔ جو بچے اسکولوں میں سائنس اور انگلش وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، انہی بچوں کو ہم قرآن سکھاتے ہیں، انہی بچوں کو ہم دینیات سکھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 8 سال سے مسلسل محنت چل رہی تھی، رفتہ رفتہ اب یہ مضبوطی کی طرف حفظ کلاس، حفظ پلس 6 کا نظام اس مسجد میں چلتا ہے۔ 6 سال کے بچوں کو ہم وصول کرتے ہیں اور 4 سال میں اسے حافظ بنا کر 6 اور 4 10 سال کی عمر میں ہم اسے اپنے مکتب سے فری کر دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسے دنیا کے کسی کالجز میں، کسی یونیورسٹیز میں، حتیٰ کہ مغرب تک پہنچا دو، حتیٰ کہ لندن تک پہنچا دو، حتیٰ کہ نیو یارک یونیورسٹی تک پہنچا دو۔ اس کے سینے میں قرآن کی آیتیں جاگتی رہیں گی، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن جگمگاتا رہے گا، ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو محبوب پر اتاری، جو صحابہ نے جسے یاد کیا، جسے ائمہ علماء نے اپنا مشغلہ بنایا، وہ قرآن ان بچوں کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اور اب دنیا کی ڈگریاں ہم حاصل کریں گے اور بے شمار منصب پر ہمارے یہ بچے فائز ہوں گے، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر، کوئی کلرک بن کر، کوئی آفیسر بن کر، کوئی پروفیسر بن کر۔ اس طرح سے مختلف شعبہ جات پر جب ہمارے یہ بچے پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کا مزاج دیندارانہ ہوگا، ان کی طبیعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چیزیں رہی ہوں گی، تو وہ پھر اسی طرح سے ان چیزوں کو پر عمل کریں گے اور ان کا کلیجہ، ان کا سینہ قرآن سے معمور ہوگا، تو پھر ان کے لیے مشکلیں نہیں ہوں گی۔ ہمارے بچے جب غیروں کی پارٹیوں میں جائیں گے، ان کے یہاں شراب کی محفل ہوگی، تو یہی بچہ شراب سے دور ہو کر الگ ہوگا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع کیا ہے، اس لیے میں شراب کی محفل میں نہیں جڑ سکتا، اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے جب اپنے سینے میں دینیات لیے ہوئے ہوں گے، پیغمبر کی چیزوں کو لیے ہوئے ہوں گے، اور انہیں یہ یاد ہوگا کہ میرے محبوب نے، میرے محبوب کے صحابہ نے اتنی ساری قربانیاں دی ہے اسلام اور دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تو ہم ایسا اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے بچوں میں ایکٹیویٹی آئے گی۔ یہی مشن ہمارے مشن کے مطابق جملہ مساجد میں چلانا تھا، جملہ مساجد میں مکتب کا نظام ایکٹیو کرنا تھا۔ آج جوانوں سے پوچھا جاتا ہے قرآن پڑھنا جانتے ہو، تو 90% مسلمان قرآن نہیں جانتا، 90% مسلمان قرآن تو سمجھنے کی بات دور ہے، قرآن کی ریڈنگ بھی نہیں جانتا۔ انہیں بہت ساری مہارتیں حاصل ہیں، وہ شاندار بلڈنگ بنا سکتے ہیں، وہ شاندار چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن 90% مسلم نوجوان قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد میں چلنے والے مکاتب کا نظام لچر اور کمزور ہے۔ ہمارا بچہ کبھی مسجد میں پڑھنے جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا ہے، کبھی ہم بھیجتے ہیں، کبھی ہم نہیں بھیجتے ہیں۔ کچھ مساجد کے نظام میں کمزوری،
کچھ ہمارے حوصلے اور عزم میں کمزوری جس کی بنیاد پر ہم قرآن سے ناخواندہ رہ جاتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھ پاتے، اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایسا تو ہی نہیں کہ ساری ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہم رہیں گے۔ موت ہر ایک کو آتی ہے اور آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، تو اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ قرآن کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے، مسجدوں میں چلنے والی درسگاہوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم ایکٹیو کرنا چاہیے۔ آج ہم بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں قرآن کریم میں سے پارہ ام کا مسابقہ قرآن ہے۔ جو بچے حفظ میں پڑھتے ہیں ان کا یہ مسابقہ ہے، اور اسکول والے بچوں کا مسابقہ بھی ہوتا ہے یہاں پر، وہ دسمبر میں اس کا پروگرام باہر ہوتا ہے، اس میں بھی محلے کے چند افراد شریک ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہمارا یہ تصور تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اسکول کے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اسکول کے بچے، ابھی کسی کو قرآن خوانی کرانی ہوگی تو سیدھا کہاں بھاگتا ہے؟ مدرسے میں، کیونکہ جی قرآن پڑھوانا ہے۔ بھئی اسکول کیوں نہیں جاتا ہے؟ اسکول کے بچوں کو کیوں نہیں جمع کرتے ہو؟ ان کا کانسیپٹ ہے کہ یہ بچے قرآن بہت پڑھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ادھر نہ انہیں بلاتے ہیں نہ اس سے پڑھواتے ہیں۔ ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اس کانسیپٹ کو توڑنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسے توڑنے میں ہمارا یہ ایچ بلاک کامیاب ہوا۔ آج 50 سے زیادہ طلباء تقریباً 100 کی تعداد میں 2 پارے کے حافظ ہوئے۔ وہ لڑکے، وہ لڑکیاں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو ڈی اے وی میں جاتے ہیں، جو سینٹ گری میں پڑھتے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا اطراف کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو ویسا ہی قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے جیسا قرآن اس منبر اور محراب میں پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس مظاہرے کو سنیں گے۔ آج بعد نماز مغرب ہم شرکت کر کے، آپ میں سے ہر ایک کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ یہاں آ کر ان بچوں کا قرآن سنیں اور سمجھیں کہ قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو ویسا ہی قرآن سکھانے کے لیے ایکٹیو ہو جاؤ۔ اور قرآن ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نے اس دھرتی آکاش میں ہم سے زیادہ محروم انسان، بدقسمت انسان کوئی نہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس محفل میں ہم ضرور شرکت کریں گے۔ صرف 25 طلباء تقریباً ہیں جو کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، جو اسی مکتب میں، اسی مسجد میں پڑھتے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ باہر کے لیے میں نے سینکڑوں مرتبہ کوشش کی، لیکن لوگوں مساجد کی انتظامیہ ایکٹیو نہیں ہے، مساجد کے دوسرے لوگ ایکٹیو نہیں ہیں، وہ ہو نہیں پاتا۔ اس لیے اب میں نے یہ پلان کیا ہے کہ اپنے ہی مسجد کے استر پر جتنا ممکن ہوگا، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں تک قرآن پہنچانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہمارا بچہ ہمارے گھر میں رہ کر، ہمارے ساتھ رہ کر، مسجد میں آ کر ویسا قرآن پڑھتا ہے جیسا قرآن سکھانے کے لیے بڑے بڑے اداروں میں ہمیں بھیجنا پڑتا تھا۔ ہاپوڑ بھیجنا پڑتا تھا، مراد آباد بھیجنا پڑتا تھا، دیوبند اور سہارنپور بھیجنا پڑتا تھا، گجرات بھیجنا پڑتا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مسجد میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، ہمارے دوستوں کی شکایت تھی، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہم اپنے بچے کو کس مدرسے میں ایڈمیشن کرائیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ یا تو چند گنے چنے مدرسے ہوتے تھے جن کے بارے میں ہم بتاتے تھے کہ وہاں بھیج دو، لیکن آس پاس میں ہمیں لگتا تھا کہ کس مدرسے کا ان کو مشورہ دیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا بچہ رات دن قرآن خوانی میں لگا رہے اور نہ قرآن ہی ملا نہ دنیا ہی ملی، تو ایسا نہ ہو جائے۔ تو ایسے میں نے یہ پلان کیا کہ اپنی مسجد میں کچھ درسگاہیں، کچھ کلاسز بنا دیا جائے
تاکہ اس میں اپنے دوستوں کے بچے، اپنے ملنے والوں کے بچے، اپنے محلے کے بچے پڑھ سکیں اور حافظ قرآن بن سکیں انشاءاللہ العزیز۔ ان کو حفظ کے ساتھ ساتھ انگلش کلاسز بھی کرائی جاتی ہے، 6-7 کلاس تک ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کمپلیٹ حافظ ہو جائے۔ ان کی انگلش کا سلیبس ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ایسے یہاں پر 2 کلاسیں 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یہاں پر جو حفظ پلس 6-7 کے سسٹم میں پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ اور آگے بڑھے گا، اور ابھی مسجد میں نیچے حفظ کی کلاس چلتی ہے اور اوپر اسکول کے بچے تقریباً 250 ہیں جو مکتب میں آ کر دینیات سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ اس کا بھی مظاہرہ دسمبر میں ہوتا ہے ہر سال، اس سال بھی ہوئے گا انشاءاللہ العزیز۔ سارے لوگ اس میں آ کر یہ سمجھیں گے کہ ایک اسکول کا بچہ اتنا شاندار قرآن کیسے سیکھ سکتا ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے اس کانسیپٹ کو توڑا جس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ قرآن نہیں سیکھ پائے گا۔ ہم نے یہ سمجھایا کہ تمہارا بچہ 4 سال فاؤنڈیشن کو دے گا تو وہ ایسا ہی قرآن پڑھے گا جیسا اس محراب پر، اس منبر میں پڑھا جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال بعد نماز مغرب آپ سب حضرات اپنا تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر، بہت شارٹ پروگرام ہے، 2 حکم ہوں گے، ان کے سامنے انہیں نمبرات بھی ملیں گے، اور اس میں اول دوم سوئم پوزیشن والے بچوں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔